قرآن اللہ کا کلام، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے موضوعات کو انسان کے لیے رکھا، جس میں ایک اہم موضوع دعا ہے، یعنی اللہ سے کلام، اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے بات چیت، اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ۔ سورۃ المومنون میں ہمیں جتنی دعائیں نظر آتی ہیں اس میں کل 118 آیاتوں میں 13 دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ان 13 دعاؤں کو بھی کیٹیگرائز کریں، دیکھیں تو ہم ان 13 دعاؤں میں دیکھیں گے کہ 3 دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں جو رسولوں کی طرف سے تھیں یا ایمان والوں کی طرف سے تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ایمان والے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر 7 دعائیں ایسی نظر آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سکھائیں مختلف ادوار میں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو سکھائی قل کہہ کر، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ جب کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب آپ کو اس قوم سے میں نے نجات دی، اس عذاب سے میں نے آپ کو نجات دی جس میں ان کو مبتلا کر دینا میں نے، تو آپ اللہ کا شکر و تعریف کریں۔ اور اس کے بعد پھر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا۔ یعنی اگر ہم کسی جگہ پر جائیں اور ہمیں کوئی ریسیو کرنے والا ہوتا ہے جو ہمیں جہاز سے اتارتا ہے یا کسی بھی سواری سے اتارتا ہے، تو وہ کتنا بااختیار ہوتا ہے، کتنا پاورفل ہوتا ہے، کتنا ہمیں سمجھ سکتا ہے، وہ کس طرح سے ہمیں وہاں پر اکوموڈیٹ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ اور اب کتنے سال، 1000 سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1500 سال پہلے جو سکھائی گئی دعائیں، ربی ما ترنی ما یوعدون، کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھائے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب دکھائیں، تو ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو آپ مجھے میرے رب اس میں شامل نہ کریں۔ یہ ساری دعائیں قل کہہ کر سکھائی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی، تقریباً ہونے والی ہے، تو اس سورہ میں سکھایا گیا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی ہیومن سائڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ جو بیسٹ ٹیچر، آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن، دا فرسٹ اسٹوڈنٹ آف قرآن کو جو سلیبس پڑھایا، جو سکھایا کہ آپ کو اپنی زندگی میں جن معاملات، جو چیلنجز آئیں گے، تو اس کے اندر آپ نے اس کو بہترین طریقے سے ان چیلنجز کو، جو ادفع باللتی ہی احسن جو آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنے اوپر توجہ کرنی ہے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب نے آپ سے شیطانوں کے وسوسوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، یعنی وہ میرے قریب ہی نہ آئیں کہ ایسے مجھے ایول سجیشنز دیں۔ اور آخر میں اس سورہ کی سب سے آخری آیت رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور پھر ان کی وساطت سے تمام جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی مومنین ہیں اور جو بھی قاری قرآن ہے، جو بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے کھولتا ہے، تو اس کو سب کو یہ والی دعا سکھائی گئی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ہی دعائیں نظر آتی ہیں ہمیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹنے والے تھے، جنہوں نے اپنی خواہش کو الہ بنایا، آخرت کی زندگی کو سامنے نہ رکھا۔ اب وہ آخرت کا پہلا دروازہ موت کے وقت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بات کریں گے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، تاکہ میں اب وہ جا کے کام کروں جو میں نے نہیں کیے تھے، رب ارجعون۔ اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوسرے مراحل آئیں گے، تو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین، کہ اے میرے رب ہماری بدبختی یا ہماری خواہشات دنیا جو تھی وہ ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، لیکن اب کیا فائدہ یہ ساری بات کرنے کا، پھر یہ کہ اب ہمیں نکال دے اس میں سے، اس عذاب میں سے، ربنا اخرجنا منہا، اور اگر ہم دوبارہ پھر یہی کریں گے تو ہم ظالم لوگوں میں سے ہوں گے۔ سو یہاں پر یہ 13 دعاؤں کو اس طرح سے کیٹیگرائز اگر کر کے ہم دیکھیں کہ دعا 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، ایک آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے، کس قسم کا تعلق ہے، اور دوسری بات خواہشات کیا ہیں آپ کی، کس قسم کا کانٹینٹ ہے جو رکھا جا رہا ہے، کیا بات کیا کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ سو ہمارا کلام کسی سے بھی جب ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنا مدعا رکھتے ہیں، تو ہم کیا، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہماری سوچیں کیا ہیں، تو ہماری دعائیں ہماری سوچوں کی عکاسی ہوتی ہیں، اور ہماری سوچیں ہی ہماری عادتوں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری عادتوں میں، ہماری منزل تک لے جانے والی ہماری سوچ ہی ہوتی ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دعائیں سیکھنے والا بنائے،
ان دعاؤں پہ غور کرنے والا بنائے، ان دعاؤں سے کو ہم اس کانٹیکس میں سمجھیں جن دعاؤں میں جس کانٹیکس میں اتارا گیا، اور ہمارے لیے بھی جو جن کانٹیکس میں وہ ہمیں ملتی ہیں.